حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حاجات اور دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں سب کے حاجات کی برابری، دعاؤں کی قبولیت، مجلس کی قبولیت کے لیے خاندان سیدہ پر باوز بلند درود پڑھیے۔ فیضان محترم، ائمہ اہل بیت کی سیاسی اور فکری زندگی کے عنوان سے ہماری بات جاری ہے۔ کل آپ کی خدمت میں مولا متقیان کا جو 25 سال کا دور ہے، جس کو گوشہ نشینی کا یا خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، کل آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں چند باتیں، اس تحریک کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج کے مجلس میں خواہش یہ ہے کہ 2 عنوانات آپ کو جس سے مستفید کرنا ہے، خود بھی بیان کرتے ہوئے خود بھی استفادہ ہوتا ہے۔ 2 عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان دور حکومت کا ہے کہ جو مولا متقیان کی حکومت کا دور اور امام حسن علیہ السلام کے جو کچھ مہینے کا دور خلافت ظاہری جو رہا ہے،
اور اس کے ساتھ دوسرا موضوع وہ امام حسین علیہ السلام کا جو صلح کا مسئلہ ہے اس کو بیان کرنے کی آج کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ خواہش ہے کہ آج یہ دونوں موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ درود پڑھیں محمد جب پہلی دو خلافتوں میں پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کے دور میں علی الظاہر ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس سے اسلام کا جو بنیادی اصول ہے کہ جس میں کسی اقربا پروری کی یا کسی خاص طبقے کو نوازنے کی یا کہ خاص خاندان کی حکومت کی ایسی کوئی بنیاد پہلی دو خلافتوں میں رائج نہیں ہو سکی، ایسا نظر نہیں آتا تاریخ میں۔ لیکن تیسرے خلیفہ کے دور میں حضرت عثمان کے دور میں جو چند ان کے اقدامات تھے جن کے بعد پھر یہ خلافت کا سلسلہ آہستہ آہستہ ملوکیت کی طرف بڑھا ہے، بادشاہت والے انداز کی طرف بڑھا ہے۔ اس میں جو بنیادی ترین مسئلہ تھا وہ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو نوازنے والا۔ تو یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسا ہوا کہ ان کے اپنے خاندان کے بہت سارے افراد جن کو انہوں نے گورنر بنایا، اور سب سے زیادہ جو مؤثر اس وقت بنا ہوا تھا وہ مروان بن حکم تھا، کہ جو مدینہ میں خلیفہ کے ساتھ رہنے والا داماد تھا حضرت عثمان کا۔ تو یہ مؤثر تھا خلافت کے امور کے اوپر، حتیٰ کہ یہ خلیفہ کی مہر سے خطوط لکھتا تھا خود۔ اس وجہ سے ایک بے چینی اس وقت کے عالم اسلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ بغاوت یا سمجھیں احتجاج کا جو آغاز ہوا وہ مصر سے ہوا۔ مصر کے عوام نے، مصر کے لوگوں نے احتجاج کیا، اور احتجاجاً وہ مدینے آ گئے، ان کا ایک وفد مدینہ آ گیا۔ اس دوران میں کوفہ میں ایک واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے کوفہ کا ایک وفد بھی مدینے پہنچ گیا۔ کوفہ میں گورنر ولید بن عقبہ تھا، غالباً خلیفہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو وہ گورنر تھا، اس نے، اب اندازہ کریں ابھی رسول اللہ کی رحلت کو کوئی 30-40 سال نہیں گزرے ہیں، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی رحلت کا دوسرا عشرہ۔ کوفہ کا گورنر ولید بن عقبہ، اور اس نے شراب پی اور صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی۔ صبح کی نماز اس نے 4 رکعت پڑھا، اور جب 4 رکعت پڑھ کے تمام کی تو لوگوں نے کہا آپ نے نماز 4 رکعت پڑھ دی ہے۔ وہ نشے میں تھا، اس نے کہتا ہے کہ اگر کم ہے تو اور بھی پڑھا دیتا ہوں۔ تو جو لوگ آگے چیک کیا، جو بے ہوش ہو گیا، چیک کیا تو پتہ چلا شراب پی کے نشے کی حالت میں تھا۔ تو یہاں سے بھی ایک وفد نکلا، یہ بھی مدینہ پہنچا۔ بصرہ میں بھی کچھ مشکلات تھیں، تو بصرہ کا ایک وفد بھی مدینہ آیا ہوا تھا۔ اب یہ لوگ اکٹھے ہو گئے مدینہ میں، اعتراض اور شکایت کوشش کی کہ خلیفہ تک پہنچ سکے، لیکن مروان نے ان کی بات کو خلیفہ تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ یہاں پھر یہ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گئے، یہی وفد سارے، انہوں نے جا کر ان کے ہاں بیان کیا اس بات کو۔ تو اس پر پھر انہوں نے مسجد نبوی میں رسول خدا کی نالین مبارک دکھا کر عوام کو کہا کہ بھئی جس کی نالین ابھی میلی نہیں ہوئی ہے تو اس کی سنت کو اس طرح پائمال کیا جا رہا ہے۔ احتجاج ایک شور بلند ہو گیا، تو یہ شور اتنا تھا کہ بھئی مروان کی رکاوٹیں پھر کام نہیں آئی، پھر خلیفہ تک بات آ گئی، پھر بات سامنے آ گئی۔ اب اس کو تاریخ میں جو نام دیا ہے یہ احتجاج کرنے والوں کو، وہ نام دیا ہے بلوائی، بلوا کرنے والے، یعنی فساد کرنے والے، جھگڑا پیدا کرنے والے۔ خیر، اب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی خلیفہ خود معزول ہو جائیں، مروان کو اس کے عہدے سے ہٹائیں، نہیں بلکہ پہلے مرحلے میں جب آیا تو کہا مروان کو عہدے سے ہٹائیں اور خلیفہ توبہ کریں کہ انہوں ان سے غلطی ہوئی ہے، گناہ کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ علی اگر درمیان میں آ جائیں، علی ضامن ہوں گے تو ہم پھر اس کو علی کی ضمانت کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، مولا علی علیہ السلام نے ضمانت دی خلیفہ کی طرف سے،
کل جو عرض کیا تھا کہ جگہ جگہ مدد کی ہے، اور اسلام جہاں پر بات اسلام پر آئی ہے وہاں مولا نے اپنی ذات کے نقصان کو چھوڑ دیا ہے۔ مولا نے ضمانت دی، یوں یہ قافلے واپس روانہ ہو گئے۔ مروان نے مصر کا جو قافلہ واپس جا رہا تھا، اب حاکم بدل دیا تھا اور محمد بن ابی بکر کو حاکم بنا کر بھیج رہے تھے، تو مروان نے ایک قاصد روانہ کیا کہ جو ان سے پہلے مصر پہنچ جائے، اور مصر میں جو پہلے سے حاکم موجود ہیں ان سے اس کو یہ لکھا تھا کہ اب یہ لوگ پہنچ جائیں تو گرفتار کر کے ان کو قتل کر دو، یہ جو آئے تھے مدینہ۔ وہ قاصد رستے میں پکڑا گیا، مروان کا قاصد رستے میں انہیں نے پکڑ لیا، مصر جو جا رہے تھے۔ اب جب وہ پکڑا گیا تو پھر اگلا جو طوفان ہے نو تھمنے والا وہ پھر شروع ہو گیا۔ وہاں سے مصر والے بھی واپس آ گئے، اور جو کوفہ بصرہ کے لوگ واپس جا رہے تھے ان کو بھی بلا لیا، کہا بھئی یہ فرار ہو گئے، ڈرامہ کر رہے ہیں۔ مروان اسی طرح اپنے عہدے پر باقی ہیں۔ اب یہ بلوہ واپس آیا، اور اس نے آ کے یہ لوگ اب قائل اس پر تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا اب خلیفہ کو ہٹانے ان کی جگہ سے، خلیفہ اب خلافت پر نہیں رہیں گے، ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ بات آگے بڑھتی رہی، بالآخر انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اندر پانی نہیں لے جانے دے رہے۔ یہاں پر کچھ افراد، کچھ صحابہ تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، جس میں جناب طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ سر فہرست تھے کہ جو ان کے ساتھ تھے۔ جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ مولا متقیان تھے کہ جو ان بلوائیوں کے ساتھ نہیں تھے، حتیٰ کہ جب پانی بند کیا اور غذا اندر نہیں پہنچ رہی تھی تو مولا علیہ السلام خود مشق میں پانی لے کے اور غذا لے کے اندر پہنچا کے آئے خلیفہ سوم کو۔ اور جب پتہ چلا کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے تو امام حسن، امام حسین کو، بنی ہاشم کے اور جوانوں کو خلیفہ کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اور جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس میں زخمی بھی ہوئے، امام حسن، امام حسین کو زخم بھی آئے۔ اب اس نئے فتنے کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے خلیفہ قتل ہو گئے اس میں۔ اب خلیفہ کے قتل کے بعد سب لوگ کہ نیا خلیفہ کس کو بنانا ہے، تو ہر ایک کی زبان پہ مولا کا نام تھا کہ اب خلافت علی کی ہونی چاہیے۔ بالآخر یہ مولا کے پاس آئے اور مولا سے خلافت کے لیے، خلافت کو سنبھالنے کی گزارش کی۔ مولا نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ہجوم کر دیا مولا کے گھر پہ۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ اس طرح میرے گھر کے اوپر پل پڑے تھے، اس طرح اتنا ہجوم کر دیا تھا میرے گھر پر کہ مجھے اندیشہ تھا کہ حسن حسین کچلے جائیں گے ان کے تلے۔ خیر مولا مسجد آئے، مسجد نبوی میں آ کر وہاں مولا نے واضح بات کی، کہا اگر مجھے خلافت پر بٹھاؤ گے تو میں خطاب خدا، سنت رسول اور اپنے اجتہاد کے مطابق حکومت کروں گا۔ اور کہا کہ جو بیت المال سے، جس نے اپنی حیثیت سے، جس نے اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے پیسے لیے ہیں، دولت لی ہے، تو وہ دولت اس سے واپس لوں گا، چاہے وہ اس نے اپنی عورت کے مہر میں کیوں نہ دی ہوئی ہو۔ یہ اتنا سخت وہ کہا، پھر بھی لوگ آمادہ تھے، کہا نہیں ہم علی کی حکومت کے قائل ہیں۔ کہ علی کی شرائط اس معاشرے کے غریب پرور طبقے کے دل کی آواز ہے کہ جو علی کہہ رہے کہ وہ عدالت قائم کریں گے۔ جب اجتماعی طور پر سب اس بات پہ راضی تھے، مولا نے خلافت کو قبول کیا، ظاہر خلافت کو، اس حکومت کو۔ اب ظاہر ہے کہ علی کی عادلانہ حکومت ہے، مولا اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اقدار پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو پہلے مرحلے میں ہی آغاز کیا، اب بیت المال کی تقسیم تھی، تو اب حضرت عمر کے دور میں جو اقتصادی قانون پاس ہوا تھا اس کے مطابق جو اسلام لانے میں سبقت لینے والے تھے ان کا منتھلی یا ان کا سالانہ جو شہریہ تھا وہ زیادہ تھا۔ اسلام میں سبقت کے عنوان سے تھا کہ ان کو پرسنٹیج میں زیادہ پرسنٹیج ملتا ہے، یا جو قبائل کے سردار ہیں ان کو زیادہ ملتا تھا۔ تو مولا متقیان نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ برابر تقسیم کرتے تھے سب کو، لہذا برابر تقسیم ہوگا سب کو۔ اس وقت جو بیت المال میں مال موجود تھا اس میں مدینے کے حساب سے تقسیم کیا تو 3 دینار ہر ایک کے حصے میں آئے۔ تو وہ شکلیں دیکھنے والی تھی کہ جن کو ہزاروں ملتے تھے، جب ان کو 3 دینار مل گئے
کچھ لوگ تھے جن کا اعتراض اس بات پر تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ میرے غلام کو بھی 3 دینار دے رہے ہیں اور مجھے بھی 3 دینار دے رہے ہیں۔ تو مولا متقیان نے کہا کہ بھئی جب مال خدا کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا، جب مال خدا کی تقسیم کی بات آئے گی تو تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جناب یہ طلحہ اور زبیر نے آ کے اعتراض کیا نا مولا پر، تو مولا نے ان سے سوال کیا ہے کہ تم تو رسول خدا کے دور میں موجود تھے، تم بتاؤ کیا رسول خدا اسی روش پر عمل نہیں کرتے تھے؟ جواب نہیں تھا۔ اعتراض جو ولید بن عقبہ آیا ایک وفد کے ساتھ، آ کر اس نے کہا کہ ہم آپ کی مشروط بیعت کرتے ہیں۔ مشروط بیعت، شرط کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس جو مال و دولت پہلے سے ہے، جو مال ہم پہلے سے لے چکے ہیں، جو جائیدادیں پہلے سے ہیں ہمارے پاس، اس کو آپ ہمارے پاس رہنے دیں۔ تو مولا نے کوئی مشروط بیعت کسی کی بھی قبول نہیں کی ہے، کہا جو خدا کا حکم ہے، جو سنت رسول ہے، اس کو نافذ کرنے میں، اس کو رائج کرنے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اگلا مرحلہ جو آیا وہ آیا کہ جو گورنر پہلے سے موجود ہیں تمام عالم اسلام میں، ان گورنروں کے بارے میں کیا پالیسی بنتی ہے۔ تو مولا نے اکثر کو سب کو معزول کیا ہے، اس کے بعد نئے گورنر بھجوائے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ گورنروں کا اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں علاقے کا فلاں گورنر بنے گا، فلاں علاقے کا فلاں۔ کوفہ کے گورنر کا اعلان ہوا، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کوفہ کا گورنر سہل ابن حنیف ہیں۔ تو اب اس کو سہل کو پتہ پوچھا کہاں ہے سہل، تو وہاں موجود نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ کہتے وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کسان مزدوری کرنے والا، کہا اس کو گورنر بنایا ہے۔ تو اس کو بلانے کے لیے اس کے بیٹے کو بھیجا، اس کے بیٹے کو کہ جا کر اپنے باپ کو بلاؤ۔ یہ گیا باپ کو بلانے، باپ کو بتایا کہ آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا ہے، تو آپ کو بلا رہے ہیں مسجد میں۔ اب باپ چل پڑا مسجد کی طرف، تو بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو میرے لیے جوتے لے لیں گے نا، اب تو آپ کوفہ کے گورنر بنیں گے۔ یعنی بیٹے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اسے مولا کوفہ کا گورنر بنا رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتا، ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ تمہارے لیے جوتے لے سکوں۔ بیٹا کہتا ہے کتنا برا لگے گا لوگ جب یہ کہیں گے کہ حاکم کوفہ کا بیٹا ہے اور بغیر جوتوں کے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم بیٹا اپنی بات کر رہے ہو، میں خود بغیر جوتوں کے ہوں۔ کہا علی کی حکومت میں اس طرح کے معجزے دیکھو گے تم کہ حاکم بغیر جوتوں والے بھی حاکم بن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر علاقے میں جہاں بھیجا ہے تو اہل افراد کو بھیجا ہے، جو نااہل تھا اسے نااہل کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ نااہل ہو جاتے ہیں لیکن پھر بعض عدالتوں سے نکل کے آ جاتے ہیں۔ علی کی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا، وہ جو نااہل ہے وہ نااہل ہے، وہ جنگ لڑے تب بھی نااہل ہے، صلح کے لیے آئے تب بھی نااہل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مغیرہ اپنے حساب سے بڑا گہرا سیاستدان، خود کو سمجھنے والا، مولا علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہا بڑا خیرخواہ اور ہمدرد بن کے کہ معاویہ جو ہے شام میں مضبوط ہے، اگر آپ ابھی اسے معزول کریں گے تو آپ کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا، لہٰذا آپ کچھ دیر کے لیے اسے اگر اس کی جگہ رہنے دیں یہاں تک کہ آپ مضبوط ہو جائیں، تو اس کے بعد بے شک پھر آپ اس کو تبدیل کریں، کچھ عرصے کے لیے اسے رہنے دیں۔ مولا نے اس سے کہا یعنی کچھ عرصے کے لیے میں اس بات کو قبول کر لوں کہ معاویہ حق پر ہے، کہ تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ عرصے تک اگر وہ باطل ہے تو میں اس باطل پر صبر کروں، تو پھر مطمئن رہو کہ فرزند ابو طالب ایسا کوئی کام نہیں کرنے والا ہے کہ کسی باطل کو برداشت کر لوں کچھ عرصے کے لیے، کہا نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو اس کے بعد ایک جملہ مولا نے اس سے کہا تھا کہ علی یا عدالت کے ساتھ حکومت کرے گا یا پھر گھر میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھا رہے گا، کہ حکومت کرے گا تو عدالت کے ساتھ کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب
عدالت علی کا آغاز ہو گیا۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ علی کی حکومت کا جب آغاز ہوا تو محبت کرنے والے سب ظاہر علی کے محبت کرنے والے بھی تھے، تو محبت کرنے والے بھی علی کی عدالت کا شکار ہوئے۔ مسئلہ یہ بنا کہ جنہوں نے اپنا طرز زندگی، جنہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا تھا، جنہوں نے اپنا لائف سٹائل سنت کے مطابق نہیں رکھا، جو سنت رسول کے مطابق چل رہے تھے، علی کی حکومت آنے پہ انہیں آسودگی حاصل ہوئی، وہ مطمئن ہو گئے ہیں، وہ خوش ہوئے ہیں۔ لیکن جو سنت کے مطابق نہیں چل رہے تھے، جنہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج رکھا ہوا تھا، تو وہ جب مولا کی حکومت آئی تو ان کے لیے مشکل بنی، چاہے وہ محبت کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر رسپانس بھی دو طرح کا آیا۔ ایک شاعر تھا نجاشی اس کا نام تھا، مولا کا بڑا چاہنے والا۔ اس زمانے میں جس طرح آج اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اخبار بھی ہے، نیوز چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، تو اس زمانے میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا، کسی حکومت کا اپنا موقف عوام تک پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا، اور وہ تھے شاعر، جو شعر کہنے والے ہوتے تھے، حکومتوں کے اپنے شاعر ہوتے تھے۔ اور اگر حکومت اپنی کوئی پالیسی عوام کے درمیان پھیلانا چاہے تو ان شعراء اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں میں جا کر یہ باتیں بیان کرتے تھے۔ تو نجاشی مولا کا چاہنے والا تھا اور بہت سارے خدمات اس کی تھی۔ اس نے بہت سے مواقع پہ، صفین کے موقع پہ، جمل کے موقع پہ بڑے اشعار اس نے کہے ہوئے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اب آپ کو پتہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، شاعروں کی دوستیاں بھی پھر شاعر مزاج لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، یہ روزے سے تھا، گھر سے نکلا تو کسی اپنے دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے اس کو دعوت دی کہ میرے گھر میں محفل شعر ہے تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ تو نجاشی اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، تو وہاں محفل شعر تو تھی لیکن لوگ اچھی قسم کے نہیں تھے، تو وہ شعر و شاعری کے ہوتے ہوتے بات شراب نوشی تک پہنچ گئی۔ وہ محفل کے حساب سے اس نے وہاں پر شراب پی لی۔ اب شراب پی لی، اس کے بعد یہ لوگ پکڑے گئے۔ اب پکڑے گئے تو مولا کے سامنے پیش کر دیے گئے، تو اب حد جاری ہونی ہے۔ شراب پینے پہ 80 کوڑے لگتے ہیں۔ مولا کو کسی نے کہا کہ مولا نجاشی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے لیے اہم ہے، یعنی آج کی زبان میں کہے تو میڈیا سے پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے، ذرا احتیاط کریں۔ تو مولا نے کہا نجاشی کے لیے کیوں؟ کہا وہ آپ کا چاہنے والا ہے۔ مولا نے کہا اس کو 20 کوڑے اضافی لگیں گے، اس کو 20 کوڑے اضافی لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روزے سے تھا، اس نے رمضان کی حرمت بھی توڑی ہے۔ 100 کوڑے لگے نجاشی کو۔ اب 100 کوڑے کھانے کے بعد یہ نکلا ہے اور سیدھا معاویہ کے پاس چلا گیا، علی کو ترک کیا اور پھر معاویہ کا وفادار بنایا گیا۔ دوسرا واقعہ، ایک اور بھی مولا کا بڑا عاشق تھا اور جگہ جگہ یہ بھی مولا کے فضائل اور مولا کی صفات بیان کرتا تھا۔ اس کے بھی کسی جگہ چوری کے الزام میں پھر یہ آ گیا۔ اب پتہ ہے کہ یہ جگہ جگہ علی کے قصیدے پڑھنے والا ہے، علی کی صفات بیان کرنے والا ہے، پر جب پکڑا گیا ثابت ہو گیا تو علی نے حد جاری کر دی، کہا اس کا انگلیاں کاٹ دو، اس کی چوری کی ہے۔ اب انگلیاں اس کی کاٹ دی گئیں اور کٹی انگلیاں اس نے ہاتھ میں پکڑی اور آ کر چوک میں کھڑا ہو گیا۔ لوگوں سے کہا لوگوں جمع ہو جاؤ، تمہیں ایک بات بتاؤں۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ علی کے فضائل بیان کرنے والا، علی نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، اب کیا کہنے والا ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو اس نے کہا دیکھو علی ابن ابی طالب کے فضائل میں ایسا ہی نہیں بتاتا تم لوگوں کو، میں ایسے ہی علی کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، دیکھو حکم خدا جاری کرنے کے لیے علی نے میری انگلیاں بھی کاٹ دی ہیں کہ جو میں اس کی فضیلتیں بیان کیا کرتا تھا۔ دوبارہ اسی طرح فضائل بیان کرنے لگے۔ مولا کو کسی نے بتایا کہ وہ حد تو آپ نے جاری کر دی ہے، مکمل ہو گیا، جو شریعت کا حکم تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب وہ باہر جا کے دوبارہ اسی طرح آپ کے فضائل ہی بیان کر رہے ہیں۔ کہا اسے بلا لے واپس آیا، کہا کٹی انگلیوں کے ساتھ فضیلتیں بیان کر رہے ہو؟ کہ مولا آپ سر کاٹ دیں تب بھی میرا یہی عمل ہونا ہے۔ کہا مولا نے کہا یا نہیں، کہا قریب آؤ۔ قریب آیا
توبہ چونکہ اس کا وہ فعل ہو چکا ہے، حد جاری ہو گئی، یعنی پچھلا گناہ اس کا ختم ہو گیا۔ حد جاری ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے آخرت میں کوئی گناہ، آخرت کا عذاب نہیں ہے، توبہ بھی کر چکا ہے۔ مولا نے وہ انگلیاں، کٹی انگلیاں اس کی اٹھائی اور اس کے ہاتھ کے ساتھ پیوست کرنے کے بعد دوبارہ انگلیاں جوڑ کر اس کا ہاتھ پورا کر کے اسے دے دیا، کہا تم جو علی کی فضیلت بیان کرتے ہو تو یہ چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے علی کی طرف سے۔ صلوات پڑھیں محمد، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تین جنگیں جو مولا متقیان کو داخلی طور پر لڑنی پڑی ہیں، یہ جنگیں وہی مفادات جب لوگوں کے ٹوٹے ہیں، جب لوگوں کو اپنی دنیا میں نقصان ہوتا نظر آیا ہے تو پھر وہ علی کے مقابلے میں آ گئے۔ زبیر کا کل آپ کو بتائے، زبیر وہ شخص ہے کہ جب سیدہ کے دروازے پر لوگ آئے تھے بے حرمتی کی نیت سے تو زبیر تلوار لے کے نکلا تھا۔ زبیر وہ تھا کہ احد میں سب بھاگے تھے تو ثابت قدم رہنے والوں میں زبیر تھا، لیکن جمل میں یہی زبیر علی کے مقابلے میں کھڑا تھا تلوار لے کے، کیونکہ جب دنیا کی محبت دل میں جگہ کر لے، جب مال دنیا کی محبت آ جائے تو پھر کہاں سے کہاں لے آتی ہے انسان کو۔ جمل کا معرکہ بیعت شکنوں کا ہے، صفین کا معرکہ سخت قسم کا دشمن ہے۔ صفین سازشی عناصر ہیں۔ صفین میں جو علی کا حقیقی جانثار تھا، کہ جو مولا علی کا شیعہ تھا، جس کو ہم شیعہ، جو ہم نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، جو شیعہ تھا وہ صفین میں ڈٹا رہا ہے۔ باقی جو صرف چاہنے والے تھے، صرف علی سے محبت کرنے والے، صرف چاہنے والے، وہ صفین کے معرکے میں مار کھا گئے۔ انہوں نے قرآن نیزوں پر دیکھا تو تلواریں نیام میں رکھی اور مولا کو مجبور کر دیا کہ حکمین پہ راضی ہو جائے۔ تیسرا جو معرکہ ہوا وہ نہروان، خوارج کا۔ خوارج خشک مقدس تھے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، حتیٰ ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے سارے دن 24 گھنٹے مصلے پر ہوتے تھے، جن کی ساری رات مصلے پر گزرتی ہیں، وہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، پیشانی پر سجدوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ خشک مقدسی بھی تھی، اور فقط اس پر باقی نہیں رہے بلکہ یہ آگے بڑھ کر انہوں نے انتہائی خون ریزی کے کام کیے۔ ایک رسول اللہ کے بہت مشہور اور بڑے صحابی حضرت خباب بن ارد، ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن خباب، یہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی حاملہ تھی اس کی بیوی، اس کو لے کے کوفہ آ رہا تھا، تو انہوں نے خوارج نے روک لیا اس کو، عبداللہ ابن خباب کو روک لیا۔ روکنے کے بعد مختلف باتیں اس سے پوچھ رہے تھے، تو اس سے کہا علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا علی امیر المومنین ہے۔ انہوں نے کہا علی تو حکمین کے بعد علی نے گناہ کیا ہے۔ خیر جب اس کے عقیدے کا پتہ چلا تو انہوں نے عبداللہ کو قتل کر دیا، اور عبداللہ کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی کو قتل کر کے، حاملہ تھی، اس کے پیٹ سے بچے کو نکال کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اس قدر شقی القلب لوگ تھے۔ پھر مولا متقیان نے ان کے ساتھ بھی جنگ کی، اور اس جنگ میں یہ سارے مارے گئے تھے، چند دیکھ رہ گئے تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سے تھے جو توبہ کر کے واپس لوٹ آئے، کچھ جو رہ گئے ان کے ساتھ جنگ ہوئی، 10 میں سے بچ گئے تھے، باقی سب مارے گئے تھے۔ تو یہ 3 جنگیں مولا کو اپنے دور خلافت میں اپنی عدالت اور اپنے اصول اور اقدار پسندی کی وجہ سے، مولا نے اصول پہ اور اقدار پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور چیز جو مولا کی حکومت کا ایک خوبصورت پہلو جو کہ غریب جو طبقہ تھا، جو پہلے پسا ہوا تھا، وہ آسودہ ہو گئی، انہیں مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ علی یتیم پرور تھے، علی بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھنے والے، حتیٰ مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم یتیم تھے، عیسائی محلوں کے اندر راتوں کو کوئی شخص آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور غذا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، غیر مسلم گھروں، یہودیوں کے گھروں میں، عیسائیوں کے گھروں میں،
غذا چھوڑ کر دروازے پر چلا جاتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے۔ 21 رمضان کو پتہ چلا ہے لوگوں کو کہ جب 20 رمضان کو گھروں کے سامنے غذا نہیں پہنچے تو پتہ چلا کہ امیر المومنین آتے تھے غذا پہنچانے۔ ایک عیسائی گھر ہے جس میں ایک بیوہ اور اس کی یتیم بچی رہتے ہیں، اور بھوک کی شدت ہے، کھانا پہنچا نہیں ہے، کبھی مشکل میں فاقے سے ہیں۔ تو ماں اپنی بیٹی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا رہی تھی کہ عیسیٰ نے دعا مانگی تو آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا، کھانا نازل ہوا تھا۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ ماں تو کیا آج میرے لیے کھانا نازل نہیں ہو سکتا کہ میں عیسیٰ سے کہوں تو میرے لیے کھانا نہیں آ سکتا؟ تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، باہر جا کے دیکھا تو کوئی غذا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اگلے دن دونوں ماں بیٹی منتظر رہے کہ دیکھیں کون آتا ہے غذا چھوڑ کے۔ اگلے دن جب غذا دینے کے لیے مولا آئے تو دونوں دروازے پہ آ گئے۔ مولا نے دیکھا کہ بچی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے لیے غذا لے کے آتے ہیں۔ تو مولا چونکہ علی نام ہے عربی میں، عبرانی میں ایلیا نام ہے، توریت میں انجیل میں ایلیا کہتے ہیں، مولا نے اس بچی سے کہا میرا نام ایلیا ہے جو تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ اب اسے ایلیا نام یاد رہے گا۔ اب روٹین مولا کی کیا ہے؟ جب کبھی موقع ملا ہے، جب کبھی آپ کو اپنی روٹین سے موقع ملتا ہے، جب کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس یتیم بچے کے گھر آتے ہیں۔ عیسائی ہے حضرات، عیسائی بچی یتیم، اس کے گھر آتے ہیں، اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر سواری بن کے گھومتے ہیں۔ عیسائی یتیم کا خیال رکھنے والا مولا۔ کہتے ہیں کہ جب مولا علیہ السلام کو ضربت لگی تو حکیم نے کہا کہ دودھ بہتر ہے کہ مولا کو دودھ پلایا جائے، اس سے تکلیف کم ہوگی، زہر کی تکلیف کم ہوگی۔ کوفے میں یہ بات پھیل گئی کہ علی بن ابی طالب کو حکیم نے دودھ پینے کے لیے کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن صبح کے وقت مولا علی کے دروازے پہ یتیم بچوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو ہاتھ میں دودھ کے کٹورے لے کر آئے ہوئے، اور ان یتیم بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے ماں باپ کا ہمارے باپ اس دنیا سے گزر گئے لیکن علی نے یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا ہے، اگر آج علی کو کچھ ہوتا ہے تو آج ہم یتیم ہو جائیں گے، کا سر سے علی کا سایہ اٹھے گا تو یتیمی آئے گی۔ حضرت تو متوجہ رہیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ علی جیسا امام جو عیسائی یتیموں کا خیال رکھنے والا ہو اور ہم علی کے ماننے والے، ایسا نہ ہو کہ اپنے خاندان کے یتیموں کا خیال نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ محلے کے اندر مسلمان یتیم کا خیال نہ رکھیں۔ لہٰذا وصیت کا پہلا جملہ ہے نا، اللہ اللہ بالایتام، کا خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھیں۔ یتیم پروری بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا، یتیم کا خیال رکھنا۔ یہ یتیمی کا جو درد ہوتا ہے نا، ایک مومن کے دل میں یتیم کا احساس اور درد، تو امام معصوم کے دل میں یتیم کا احساس کتنا ہوتا ہے یہ کربلا میں سمجھ آتی ہے۔ کربلا میں جس نے بھی آ کے امام حسین سے اجازت لی ہے، امام حسین علیہ السلام کا گریہ نہیں نظر آتا کہ امام روئے ہوں یا زیادہ روئے ہوں۔ ایک شہید ایسا ہے کربلا کا جس نے آ کے کہا نا مجھے اجازت دے دیں، تو سید الشہداء نے بلند آواز میں گریہ کیا ہے، اور مستند روایت میں ہے کہ اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ کون ہے وہ شہید؟ وہ یتیم ہے، امام حسن کا یتیم قاسم۔ سید مطہری کہتے ہیں وہ یتیم کا درد جو ہوتا ہے، حسین ابن علی نے دیکھا کہ میرا یتیم بھتیجا اب آئے ہے کہ جانے کے لیے، کہا اتنا روئے قاسم کو گلے لگا کر کہ غش کھا گئے۔ احساس یتیم کے درد کا احساس۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ یوں رہو، آپ کے اشارہ کیا کہ جس طرح یہ انگلی اس دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب رہنا چاہتے ہو تو یتیموں کی پرورش کیا کرو۔ کہا یتیم کو پالو، یتیم کا خیال رکھو، تم جنت میں میرے قریب رہو گے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ بس جب
امامت کی یہ تحریک حکومت میں آئی ہے تو پھر وہ بہترین عادلانہ حکومت ان 5 سالوں میں قائم ہوئی ہے کہ دنیا آج تک دوبارہ وہ مثال بھی نہیں لا سکی۔ اس اصول پسندی کی حکومت مولا نے کی ہے، اقدار کا وہ لحاظ رکھا ہے اپنے اس دوران حکومت میں کہ دوبارہ ایسی حکومت نہیں نظر آئی ہے۔ اندازہ کریں نا، حاکم وقت ہے، ملت پوری مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے، لیکن رات کو مناجات کے لیے جب بیٹھتا ہے تو اس کے گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ حاکم ہے کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے کہ جب میدان جنگ میں آتا ہے تو کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا، لیکن یتیم بچوں کے لیے سواری بن جاتا ہے۔ اس قدر یہ مولا علی کی ذات متضاد صفتیں جہاں یکجا ہوتی ہیں وہ علی کی ذات ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر کوئی جنگجو ہوگا، میدان کا شاہ سوار ہوگا، پہلوان ہوگا تو وہ کھردرا اور سخت مزاج ہوتا ہے، نہ علی ایسا نہیں۔ علی میدان میں جس طرح جنگجو ہے، اگر تم مصلی عبادت پر آؤ گے تو عابد و زاہد ترین انسان کو دیکھو گے، اور اگر یتیم اور بیواؤں اور غمگساروں اور مظلوموں کے سامنے دیکھو گے تو علی انتہائی نرم دل نظر آئیں گے تمہیں۔ اور اس دنیا کی حکومت کو مولا، توجہ کیجیے گا، ظلم، ناحق کسی پر تجاوز کرنا، ناحق کسی پر تجاوز کرنا، کسی پر ظلم کرنا۔ توجہ کریں، مولا متقیان نے کہا اگر 7 آسمانوں اور زمینوں کی حکومت دی جائے علی کو ایک شرط پہ، کہا جائے کہ بس ایک کام کریں، آپ کو ان 7 زمینوں آسمانوں کی حکومت دی جاتی ہے، اور کام کیا ہے؟ چونٹی کے منہ میں جو دانہ ہے وہ اس کے منہ سے چھین لیں۔ کہا علی اس چونٹی کے منہ سے دانہ چھیننے جتنا ظلم نہیں کرے گا کہ ان 7 آسمانوں اور زمینوں کی حکومت کو قبول کرے۔ لہذا یتیم پروری کا ایک نقطہ عرض کیا ہے، اور دوسرا کسی سے حق لینا، کسی کا حق لے لینا، کھا لینا، تجاوز کرنا، تصرف کرنا کسی کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ علی کے ماننے والوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری کوشش یہی ہے کہ عشرے کے اندر ہم اپنے موضوع کو سمیٹیں۔ کل بھی عرض کر رہا تھا دوستوں سے کہ جو موضوعات ہمارے سامنے کھلتے ہیں مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی مجالس میں ایک جامع طور پر بات کو، موضوع کو، اگلی جو 3 مجالس رہتی ہیں اس میں ہم ایک کلی موضوع کو بیان کریں گے، لیکن اسی طرح سے کوشش کریں گے ائمہ کی زندگی کے پہلو ساتھ ہم بیان کرتے رہیں، کچھ واقعات ساتھ بیان کرتے رہیں۔ بس 2-3 نکات، آج تھوڑا سا وقت اوپر ہوگا انشاءاللہ، آپ برداشت کریں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کے جب حکومت امام حسن علیہ السلام کو ملی تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ شام کا خطرہ تھا، کہ شام کی طرف سے خطرہ ہے، اور جو بیعت کرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد امام حسن علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ معاویہ کے خلاف اعلان جہاد کریں، حکم جہاد دیں۔ بالخصوص خوارج زیادہ متحرک تھے اس بارے میں، اور خوارج کے سربراہان میں شمر بھی تھا اس میں، کہ جو امام حسن کی بیعت کر چکا ہے اور امام حسن علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ کا حکم جلدی دیں۔ الغرض کہ جنگ کا حکم امام نے دے دیا، اور عبید اللہ ابن عباس کو مولا نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی ہے، عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ کو بنانے کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بنی ہاشم سے تھا، قابل اعتماد تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں معاویہ کے لیے ایک انتقامی جذبہ بھی تھا، کہ معاویہ کا غلام ہے بصر ابن ارتاد، اس نے عبید اللہ کے 2 معصوم بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ دلی پہ حملہ جب ہوا تھا تو اس نے اس کے بصرہ پہ غالباً اس کے 2 بچے مار دیے تھے، ذبح کر دیے تھے، اور اس کی بیوی پاگل ہو چکی تھی اس کی وجہ سے، تو ظاہر ہے اس کے دل میں غصہ بھی تھا معاویہ کے، تو اسے مولا نے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ بعد میں جو واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ معاویہ نے اپنی خاص چالوں کے ذریعے سے لشکر کے افسروں کو خریدنا شروع کر دیا،
سمجھے کبھی کسی میجر کو خرید لیا، کبھی کرنل کو، کسی مقام پر کسی جرنیل کو خرید لیا۔ اس نے آخری بار کیا عبید اللہ ابن عباس نے۔ عبید اللہ ابن عباس کو یہ گیا تھا کسی بات پر مذاکرات کرنے کے لیے، اور ان مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑی رقم آفر کر دی اس نے، معاویہ نے۔ وہ اپنے چکنی باتوں کے ذریعے سے قائل بھی کیا ہوگا، لیکن بہت بڑی رقم کی جب آفر کی تو عبید اللہ امام حسن کا لشکر چھوڑ کر مدینہ واپس چلا گیا۔ تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا لشکر امام حسن کے لیے۔ پھر ایک تعداد بھی کم رہ گئی، اور اب سچویشن ایسی تھی اگر جنگ ہوتی تو یہاں معاویہ نے سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا اس جنگ سے، معاویہ اس جنگ سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا۔ ایک اور پروپیگنڈے والا کام بھی ہے، ایک نقطہ اس کے اندر ہے، اس کی طرف بھی متوجہ رہے۔ مغیرہ کو بھیجا ہے امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کے لیے معاویہ نے۔ مغیرہ امام کے لشکر میں آ کے امام سے ملاقات کر کے امام کے خیمے سے باہر نکلا۔ باہر نکل کر مغیرہ نے ایک جملہ کہا، ایسے ہی چلتے ہوئے، لیکن ایک ہوتا ہے نا چلتے ہوئے آپس میں بات کی جاتی ہے، اس نے آپس میں بات کرنے کے انداز میں بلند آواز میں ایک جملہ کہا جو لشکر میں فوراً پھیل گئی۔ اس نے کیا کہا حسن ابن علی مسلمانوں کے بہت خیر خواہ ہیں، یقیناً وہ اس طرح کی جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، جس طرح آج سوشل میڈیا میں شیئر ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے نا اسی طرح کسی نے ایک شوشہ چھوڑا تو وہ آگے شیئر، کمنٹ، لائک، پھر آگے بڑھتا گیا، تو وہاں اسی طرح ہوا، وہ شیئر ہوتا ہوتا پورے لشکر میں پھیل گیا۔ بات کیا پھیلی؟ مغیرہ کہہ رہا ہے کہ امام حسن نے صلح کر لی۔ اب جو خوارج تھے، جو اور ظاہر ہے کہ معاویہ کی طرف سے اس کے اندر جاسوس بھی تھے، انہوں نے پھر حملہ کر دیا امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر، حتیٰ اس حملے میں پھر لوٹ مار مچی، اپنا ہی لشکر لوٹنے لگ گیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام جس مصلی پر نماز پڑھ رہے تھے، امام نیت میں تھے نماز کی، مصلی کھینچ لیا ہے نیچے سے اپنے ہی لشکر میں، اور جب اس لشکرگاہ سے نکلنے لگے تھے تو ایک خارجی نے امام پر حملہ کر دیا اور خنجر سے امام کو زخمی کر دیا، زخمی ہو کر آپ سابات نہ کر بنا لیا۔ ایسی صورتحال کے اندر کہ جہاں پر اپنا لشکر حملہ کرے اپنے سالار کے اوپر، وہاں پھر کس کے بل بوتے پر معاویہ سے جنگ کی جا سکتی ہے؟ تو یہ صلح امام حسن علیہ السلام اس وجہ سے نہیں تھی کہ بعض لوگ یہ کہنے والے کچھ کتابوں کے اندر کہ امام جنگ نہیں چاہتے تھے، جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، بعض نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ مولا علی سے اس بات پر اختلاف ہوتا تھا کہ یہ جنگی مزاج نہیں رکھتے تھے، درست نہیں ہے ایسا۔ جنگ جمل میں مولا متقیان نے کہا کہ جب تک اونٹ کھڑا ہے، جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے اگلے لشکر نے جھکنا نہیں ہے، اس لیے پہلے اونٹ کو کاٹو، یہ اونٹ گرے گا تب جا کے، جمل اسی اونٹ کی وجہ سے جس پر ام المؤمنین کو سوال کیا گیا تھا کہ یہ اونٹ کٹے گا تب گرنا ہے۔ سب نے حملے کیے کہ اونٹ کو قتل کر، لیکن وہ جتنے اصحاب جمل جو تھے وہ اونٹ کے گرد حصار کے ساتھ تھے، اور وہ کوئی بھی بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے اونٹ کے گرد۔ تو یہاں پر پھر امام حسن علیہ السلام نے حملہ کیا، جو کہتے ہیں نا کہ جنگی مسئلہ ہے۔ جمل میں اونٹ کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے حملہ کیا، اور یہ حملہ کامیاب ہوا ہے۔ مولا نے امام حسن علیہ السلام نے جا کے اونٹ کے پاؤں کاٹے ہیں، وہ اونٹ گرا ہے تو جنگ ختم ہوئی ہے۔ تو جس کی تلوار کے وار پر جمل فتح ہوئی ہے وہ امام حسن علیہ السلام۔ تو جنگی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے نا، آپ اندازہ کر لیں، جس لشکر نے امام کے ساتھ مل کر جنگ کرنی ہے معاویہ سے، وہ خیمہ لوٹ رہا ہے امام کا، وہ حملہ کر رہا ہے امام پہ۔ لہذا صلح، معاویہ کی چالیں دو بار بیان کرنے لگا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ ادھر سے کسی شریعت اور کسی حدود کے پابندی میں نہیں تھا، جیسی چاہے چال چلے۔ دو باتیں صرف عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ایک نتیجہ دینا ہے اور اختتام کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ امیر شام کی کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کی آیات کی جھوٹی تفسیریں کوئی کر دے، یعنی آیت کی جھوٹی تفسیر ہو، اصل میں آیت کسی اور مناسبت سے نازل ہوئی ہے، اس کو لے جا کر کہیں اور پھٹ کر دے۔
آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ میں آیت بیان کر رہا ہوں، آیت کس کے شان میں نازل ہو رہی ہے اور معاویہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اپنی جان کو خدا کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ شب ہجرت مولا بستر رسول پر سوئے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کی اس طرح سے تفسیر کرو کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں بیان کرو۔ اندازہ کریں، ابن ملجم جو مولا کا قاتل ہے، اور اس کی یہ کوشش کرتا تھا کہ اس طرح کی تفسیر کسی صحابی رسول سے کہلوائے، تاکہ وہ صحابی رسول کہے تو لوگوں کو، ایک بڑے طبقے کو یقین کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں سمرہ بن جندب، تو اس کا انتخاب کیا کہ اس سے کہلوائیں۔ سمرہ بن جندب کو آفر کی تو میں 1,00,000 درہم دوں گا، تم اس آیت کی تفسیر ابن ملجم، اس آیت کو ابن ملجم کی شان میں بیان کرو۔ 1,00,000 درہم کا کہا، اس نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری بات پر علی کے شان میں نازل ہونے والی آیت کو ابن ملجم کی طرف لے جاؤں۔ یہ سمرہ بن جندب جو ہے، اس کا بھی چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ یہ مدینے میں جب اللہ کے نبی کے دور میں تھا تو ایک انصاری تھے غریب، جس کے گھر کے اندر اس کے کھجور کا درخت تھا۔ سمرہ کا درخت ایک دوسرے صحابی کے گھر کے اندر تھا، اور یہ جب چاہتا اندر گھر میں گھس جاتا تھا کھجور اٹھانے کے لیے یا درخت کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بڑا تنگ آیا ہوا تو اس نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے گھر گھس آتا ہے بغیر اجازت کے اپنے درخت کی وجہ سے، کوئی بات کریں، کوئی تسبیح کروائیں۔ رسول اللہ نے اس سے بات کی، کہا کہ تم اس درخت کو بیچ دو۔ نہیں، اس نے کہا میں نے بیچنا نہیں ہے، مجھے وہ درخت میرا بڑا قیمتی ہے، اچھے کھجوروں والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر یوں کرو، تم وہ درخت چھوڑ دو، میں تمہیں جنت میں ایک درخت دے دیتا ہوں۔ تو جو تمہیں جنت میں ایک درخت دے دیتا ہوں، یہ درخت دینا کیا ہے؟ مطلب تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں نا، جنت میں جاؤ گے تو درخت ملے گا۔ بدبخت نہیں مانا، کہتا نہیں مجھے یہی درخت پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اس انصاری سے کہا کہ اس کا درخت اپنے گھر سے اکھاڑ کر اپنے گھر کے باہر رکھ دو، اس سے کہو کہ اپنا درخت لے کر چلا جائے، تمہیں اگر درخت چاہیے تو پھر لے لو، اکھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ یہ ہے سمرہ بن جندب، لیکن 1,00,000 درہم کے لیے تیار نہیں ہوا۔ معاویہ نے اس کو بلوا لیا، بلوا کر کہا بھائی 1,00,000 کم ہے تو بڑھا دیتے ہیں، 1,50,000 درہم دیتا ہوں، بتاؤ آیت کی تفسیر۔ نہیں، تو یہ بڑھاتے 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 5,00,000 درہم تک چلا گیا معاویہ۔ 5,00,000 پر نہیں مانا تو معاویہ نے کہا اس نے 5,00,000 درہم کبھی دیکھے نہیں ہیں، اس کے سامنے لا کے رکھ دو 5,00,000 درہم۔ تو وہ اس زمانے میں ظاہر وہ سکے ہوتے تھے، تو وہ مزدور اٹھا کے لے آئے بوروں میں بھر کے، اور لا کے وہ کمرے میں رکھتے کہ یہاں تک کہ چھت تک پہنچ گئے وہ بورے۔ جب اس نے اتنی بڑی رقم دیکھی تو پھر یہ تیار ہو گیا، اس دولت کو دیکھ کر تیار ہو گیا کہ اس آیت کو ابن ملجم کے ساتھ منسوب کرے، اور یہ روایات میں بیان کر دیا اس کو۔ جب بعد میں خیر ایک عرصے تک یہ چلتا رہا ہے، لیکن بعد میں جب علماء کو سامنے آئی اور دیگر مکاتب کے علماء بھی سمجھ ان کو آ گئی بات، پھر ایسی روایات کو کتابوں سے نکال دیا گیا۔ ایک اور واقعہ بس آخری عرض کر دوں، چاپلوسوں کا حلقہ ہوتا تھا معاویہ کے آس پاس نا، وہ چاپلوس ہوتے تھے، اتنی چاپلوسی کرتے تھے کہ بعض اوقات اس سے خود بھی حیرت ہوتی تھی کس قدر چاپلوس اکٹھے کیے ہیں۔ مکے کا سفر کر رہا تھا، مکے کا سفر، اب گھوڑے پہ خود بھی ہے، ساتھ میں ایک بندہ چل رہا ہے۔ اب معاویہ اس سے بات کر رہا ہے، کوئی اپنے قصے سنا رہا ہے، وہ اب اس کے قصے سن رہا ہے۔ کہیں سے گزر رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، تو کسی بچے نے پتھر مارا تو وہ اس بندے کے سر پہ لگا اور ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ معاویہ بات کر رہا تھا تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ہلا بھی نہیں ہے، وہ پتھر لگا ہلا بھی نہیں، بس اس طرح سنتا رہا ہے۔ تو جب یہ معاویہ کو بات کرتے کرتے بیچ میں دیکھا کہ اس کی پیشانی سے تو خون نکل رہا ہے، کہتا ہے تمہاری پیشانی سے تو خون آ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، کدھر؟ میری پیشانی سے۔ اوہ، کہتے تمہیں پتہ نہیں چلا؟ تو اب چاپلوسی بھی دیکھیے گا اور چاپلوسی کا انعام بھی دیکھیے گا۔ تو معاویہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں چلا تمہیں پتھر لگا ہے؟ کہتا ہے امیر، آپ اس قدر مٹھاس کے ساتھ
اس قدر فصاحت کے ساتھ، اتنی بلاغت کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، میں توجہ ہی نہیں کر سکا کہ کوئی پتھر مجھے لگا ہے۔ اب جواب میں کیا آ رہا ہے؟ آگے پوچھتے ہیں اچھا تمہارا سالانہ شہریہ کتنا ہے؟ فوراً تمہیں بیت المال سے سالانہ کتنا ملتا ہے؟ اس نے کہا حضور اتنا ملتا ہے۔ کہتے یہ تو بہت زیادتی ہو رہی تمہارے ساتھ، تم جیسے شخص کے لیے اتنا کم ہے۔ اس کا پھر شہریہ 3 گنا بڑھا دیا، کہا جو تمہیں سالانہ ملتا ہے آج کے بعد تمہیں 3 گنا اس سے زیادہ ملا کرے۔ اس طرح کے لوگ باس رکھ کر اور حکومت چلا رہے ہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو سنت کا پابند بھی دکھایا ہے، اپنے آپ کو ظاہری طور پر کچھ چیزوں کا پابند رکھے، لیکن باطنی طور پر انتہائی غیر اسلامی اور غیر انسانی اقدار کے ساتھ حکومت کی ہے۔ پس امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا؟ پہلے یہ تحریک حکومت میں تھی، امامت کی تحریک، امام نے اس کو حکومت سے دوبارہ تحریک کی شکل میں بدل دیا۔ پھر اس تحریک میں جب شروع کیا تو یہ تحریک آگے چل کر دوبارہ حکومت میں آئے گی۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاویہ کی بیعت کر لی تھی، اور صلح کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام مدینے میں گوشہ نشین اور خانہ نشین ہو کر بیٹھ گئے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی امام حسن نہیں کر رہے تھے تو 6 دفعہ زہر دینے کی کیا ضرورت پڑی تھی امیر شام؟ امام حسن علیہ السلام کو 7 دفعہ زہر دیا گیا، 6 دفعہ اثر اس کا اس طرح سے نہیں ہوا، 7ویں دفعہ زہر نے اثر کیا۔ کیوں زہر دے رہے ہیں؟ موقع موقع سے کوشش کریں، مختلف طریقوں سے۔ ظاہر ہے کوئی حرکت تو ہے، کوئی تحریک تو ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے یہ جو دور ہے صلح کے بعد سے لے کر کے امام کی شہادت تک، اس میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین ہیں مصر کے، وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی کی صلح کے بعد سے لے کر ان کی شہادت تک اس دورانیے میں حسن ابن علی نے شیعوں کی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ تشیع کی تنظیم وہاں سے منظم طریقے سے شروع ہوئی ہے، جس نے اپنا سفر وہاں سے شروع کیا۔ پس عزیزان محترم، مولا امام حسن علیہ السلام کریم النفس ہیں، بہت احسان کرنے والے، نرمی کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے۔ 6 دفعہ زہر دیا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 7ویں دفعہ زہر بھجوایا مروان کے پاس اور کہا کہ یہ زہر روم سے منگوایا ہے، اور یہ اس قدر سخت ہے کہ اگر اس کی ایک چٹکی تم دریا میں ڈال دو تو ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ کہا یہ زہر کسی طرح حسن تک پہنچانا ہے، کہ یہ زہر حسن کو دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک مصیبت امام حسن علیہ السلام کی خاص ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو بیوی ہے، جو زوجہ ہے، وہ وفادار ہے، کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ وفا کرنے والی ہے۔ حسن ابن علی کو باہر کے دکھ تو تھے ہی، لیکن گھر کے اندر بھی دشمن ہی تھے۔ سراہی تھی سرہانے پہ، یہ جادہ نے آ کے اس میں وہ زہر ڈال دیا۔ امام نے جب پانی پیا تو اب وہ زہر ایسا تھا، عرض کیا جب زہر نے اپنا اثر دکھایا تو حسن بڑی کریم ہے، یاد رکھیے، جب زہر نے اثر کیا نا تو اب یہ جادہ جو ہے اس نے دیکھا کہ حسن تڑپنے لگے ہیں، گھبرا گئی، کہتی ہے حسن زہر تو میں نے دیا آپ کو، لیکن اب اگر آپ کے بھائی حسین اور زینب آ گئے تو پھر مجھے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حسن کریم النفس، مولا کہتے ہیں گھر کے پچھلے دروازے سے فرار کر جاؤ، اگر بھاگنا ہے تو پچھلے دروازے سے چلی جاؤ۔ زہر نے اپنا اثر کیا، حسین اور زینب تشریف لے آئے، دیکھا کہ بھائی کا کیا حال ہے، خون کی الٹی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے دلاسے کے طور پر کہا بھائی خدا انشاءاللہ آپ کو شفا دے گا، دشمن پہلے بھی کوشش کر چکا ہے لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ مولا حسن کہتے ہیں حسن ذرا اس تشت کے اوپر جو کپڑا پڑا ہے اسے ہٹانا، حسین ذرا اس تشت کے کپڑے کو ہٹانا۔ جب تشت کے کپڑے کو ہٹایا تو حسین کی چیخ نکلی ہے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مولا حسین گریہ کرتے ہیں، کہتے بھائی حسن آپ کو سخت زہر دیا گیا ہے،
عزادارو جناب زینب نے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ اس سراہی میں جو پانی بچا ہوا تھا، اس سراہی میں جو بچا ہوا پانی تھا، اسے لا کر جب زمین کے اوپر ڈال دیا تو زمین ابلنے لگی تھی اس پانی کی وجہ سے۔ کہا بھائی حسن کا کیا حال ہوا ہوگا؟ عزادارو حسن کا سر اپنی گود میں حسین نے رکھا ہوا ہے، مولا حسین گریہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کی مصیبت پر۔ حسن نے آنکھیں کھولی، مولا حسن نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں۔ مولا حسن فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی گریہ نہ کرو، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ کہا حسین تجھے یہ مصیبت بڑی لگ رہی ہے لیکن تیرا دن مجھ سے زیادہ سخت ہونا ہے۔ حسین میرا سر تو تمہاری گود میں ہے لیکن حسین جب تمہارا آخری وقت آنا ہے۔ عزادارو بس ایک جملہ مجھے عرض کرنے دیں، ہر شہید کربلا کا کوئی بھی شہید جب اپنی سواری سے، جب اپنے گھوڑے سے گرنے لگتا تھا تو وہ صدا امام حسین علیہ السلام کو دیتا تھا۔ اصحاب جب گرنے لگتے تھے صدا دیتے تھے السلام علیکہ یا مولا۔ بھائی جب گرے ہیں صدا دیتے تھے السلام علیکہ یا اخی۔ بھائی بھتیجے گرے ہیں السلام علیکہ یا اماں۔ علی اکبر گرے ہیں السلام علیکہ یا ابتا۔ جو بھی سلام کرتا تھا حسین ابن علی کو، حسین ابن علی تیزی سے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے کہ جلدی پہنچ جاؤں گا زخمیوں کے پاس کہ کہیں یزیدی ان پر زیادہ ظلم نہ کرے۔ بس اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ یہ سوچیں کہ سب جب سواری سے گرتے تھے تو حسین کو صدا دیتے تھے، اب جب حسین نے ذوالجلال سے گرنا ہے، حسین تیروں سے بدن چلنی ہو چکا ہے، حسین کا بدن تیروں سے چلنی ہو چکا ہے۔ اب ذوالجنا کی زین پر حسین ٹھہر نہیں پا رہے، صدا کس کو دیں، کسے بلائیں؟ یقیناً کسی اور کو نہیں، حسین نے یہی صدا دی ہوگی، اماں زہرا اب کوئی نہیں ہے، بس آپ ہی جھولی پھیلا دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔